بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، مضمون ہے اردو جماعت ہشتم، صفحہ نمبر 11۔ عنوان ہے ہمارا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جی، یہ میر درد کا شعر ہے جو کہ میں آپ کے لیے مکمل پڑھتی ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ آج کا ہمارا عنوان میر درد کے شعر کا ایک مصرع ہے جو کہ مکمل معنی رکھتا ہے۔ اس مصرع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے، دوسروں کے دکھ درد سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو دوسروں کے دکھ درد سمجھنے والا ہونا چاہیے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا مصرع جو ہے اس میں مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کے دکھ درد سمجھنے والا بنایا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے صرف عبادت کا کام لینا ہوتا تو اس کام کے لیے کرو بیاں یعنی کہ فرشتے ہی کافی تھے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اس لیے انسان میں ہمدردی، خلوص، اخوت اور ایثار جیسی صفات ہونی چاہیے۔ اسی سبق میں ایک اور شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی کہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، میں عرش پر تمہاری جو ہے مدد کروں گا، تم پر مہربانی کروں گا، تم پر شفقت کروں گا اور تمہیں اس حسن سلوک کا پڑھ کر بتلا دوں گا۔ اس سبق میں مصنف نے کئی اسلامی واقعات بھی بیان کیے ہیں جو کہ ایثار، اخوت اور ہمدردی کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اس میں ایک اور شعر بھی جو ہے شاعر نے لکھا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یعنی کہ خدا کے بندے تو ہزاروں بنتے ہیں جو کہ حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں، جنگل میں، ہر جگہ نظر آتے ہیں، خدا کو ڈھونڈتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، ٹھیک ہے، میں اس بندے سے جو ہے محبت کروں گا، اس بندے سے جو ہے وہ لگاؤ رکھوں گا جو خدا کے بندوں سے پیار کرے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی درد دل کی بات آ رہی ہے، انسانیت کی بات آ رہی ہے، ہمدردی اور خلوص کی بات آ رہی ہے۔ آئیے بچوں، میں آپ کو سبق کا خلاصہ بیان کرتی ہوں تاکہ آپ سبق کو اچھی طرح سمجھ جائیں، اور اس کے بعد میں آپ کو خاص الفاظ کے معنی بتاؤں گی جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ پوشیدہ ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد آپس میں اس زنجیر کی طرح رہیں جس کی کڑیاں باہم مربوط ہیں، یعنی کہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا، یعنی کہ اگر یہ کڑیاں یہ آپس میں جو ہے مربوط نہ ہوں، جڑی ہوئی نہ ہوں، تو کیا ہوگا، معاشرے میں امن و سلامتی نہیں رہے گی، انتشار پھیل جائے گا۔ اسلامی تاریخ ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک، احترام انسانیت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں شدید خشک سالی تھی۔ اس عرصہ میں ملک کے شام سے غلے کے لدے ہوئے 1000 اونٹ مدینے میں داخل ہوئے تو تاجروں کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے، وہ خوش ہو گئے، وہ یہ غلہ خرید کر منہ مانگے داموں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ یہ غلہ حضرت عثمان ذو النورین کا تھا۔ آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، اس کی یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اس لیے جو ہے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غنی کا بھی لقب آپ کو آپ کی سخاوت کی وجہ سے ملا۔ ہر تاجر حضرت عثمان سے یہ غلہ خریدنا چاہتا تھا، ہر کوئی آپ کو 2 گنا منافع کی پیشکش کرتا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ
ہر کسی کو یہی جواب دیتے کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سب حیران تھے کہ آخر وہ کون ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 دے گا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہ غلہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے یعنی کہ علامہ محمد اقبال نے اس کی خوب ترجمانی کی ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ وہ اپنے گھر کا تمام سامان اٹھا کر لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور جواب جو ہے انہوں نے خوب دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے۔ جنگ یرموک میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اثار قابل دید تھا۔ وہ خود زخموں سے چور اور نڈھال تھے، مگر چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی پہلے پانی پی لیں۔ عالم نزاح میں بھی یہ اثار بے مثال تھا۔ عالم نزاح یعنی کہ موت کے وقت بھی جب ان کی موت اتنی قریب تھی، انہیں پتہ تھا کہ اب ہماری زندگی کا کوئی جو ہے مطلب نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہماری زندگی نہیں رہے گی۔ اس وقت بھی جب ان کی جان نکل رہی تھی، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے اثار کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے۔ ہم اپنے ارد گرد موجود غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا کر، غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے اور غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ مثلاً اپنی پرانی کتابیں کسی ضرورت مند طالب علم کو دے دیں، بیمار کو ہسپتال پہنچا کر، بزرگ اور نابینا کو سڑک پار کروا کے، حادثے کے بعد ابتدائی طبی امداد کر کے بھی دوسروں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی مدد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح باہمی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کسی بھی تفریق کے بغیر، یعنی کہ کسی بھی فرق کے بغیر، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے دوسروں کی مدد کریں۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آپ اس سے خلاصے کو بار بار سنیں اور اس سبق کو کم از کم بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تاکہ اس میں جو واقعات ہیں وہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں، خلاصے کے طور پہ بیان کیے ہیں، اور آپ جو ہیں ان کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ اور اس سبق کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، خلاصے کو اچھی طریقے سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو ساری تمام جو ہے وہ سبق کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد علاوہ بھی اگر آپ کو نہیں کوئی چیز سمجھ آتی تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم خاص الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اشرف المخلوقات مراد انسان، یعنی کہ تمام مخلوقات سے اشرف اعلیٰ مراد انسان ہے۔ یہاں پہ تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا، اپاہج، معذور،
بدرجہ اتم مکمل، ذوالنورین دو نوروں والا۔ مراد میں نے آپ کو پہلے خلاصے میں بھی بتایا ہے، ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا خطاب عطا ہوا۔ غنی دولت مند، یہ بھی حضرت عثمان غنی کا جو ہے لقب ہے۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب دیا گیا۔ کروبیاں فرشتے، دار فانی، یہ مراد دنیا فنا ہونے والی جگہ۔ گہوارہ بچوں کا جھولا، نذیر مثال، نچھاور کرنا، نثار کرنا، نزا موت کا عالم، مربوط جڑا ہوا، خوشنودی رضا یا خوشی، خوشگوار اچھی، کارآمد مفید فائدہ مند۔ یہاں پہ ہمارے الفاظ معنی مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے جملے کرتے ہیں۔ جو کام آج ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سبق کا خلاصہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ سبق کو بار بار پڑھنے سے آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ کچھ اپنے واقعات جو ہے جیسے جنگ یرموک کا واقعہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور واقعات کے متعلق بات کریں، جیسے حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی یہ واقعات سنے ہوں۔ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ جو ہے بار بار ان کو سنیں گے، اس خلاصے کو سنیں گے یا اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ الفاظ ہیں اور ان کے جملے ہیں۔ لفظ مخلوق، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جملہ دوسرا ہے لفظ خوشگوار، سخت گرمی میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بلند، برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے۔ خشک، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی۔ سخاوت، اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو پسند کرنے والا ہے۔ انسانیت، ہمارے معاشرے میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ہمارا جو ہے ہمارے اندر ہمدردی اور اظہار کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی بچوں، آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ آپ سے پھر کہوں گی، اس میں باقی مشق جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آپ کو پھر بار بار کہوں گی اس خلاصے کو توجہ سے سنیں، اور جو ہے اس خلاصے کو جو ہے وہ بار بار سبق کو سنیں، سبق کو پڑھیں، خلاصے کو سنیں اور ان الفاظ معنی کو یاد کریں اور اپنی نوٹ بک پر لکھیں، اور ان الفاظ جملوں کو بھی اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ اور یہ آپ کا کام ہے، آج کا ریٹن ورک یہ ہے کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر یہ معنی اور جملے لکھنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔